عورتیں آ رہی تھیں اور ماؤں سے بچوں کو لے کر جا رہی تھیں، مگر اس بچے کے پاس جو بھی عورت آتی اسے لینے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ وہ بچہ یتیم تھا۔ لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ بچہ در یتیم ہے، اور یہ خوش نصیبی تو کسی اور کا نصیب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت کیسے ملی؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عرب کی نوبل فیملیز کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس سے دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ دیہات کے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں بچوں کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی لینگویج باہر کے لوگوں کی انٹریکشن سے پیور اور ایلوکوینٹ لینگویج نہیں رہتی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں اور والدین سے بچوں کو لے کر دوبارہ اپنے دیہات لوٹ جاتی تھیں۔ پھر جب بچے کے دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو جاتا تھا تو والدین آ کر رضائی ماں کو اس کی خدمت کی قیمت دے کر بچے کو واپس اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دیہات سے یہ عورتیں سال میں 2 دفعہ اسپرنگ اور آٹم کے سیزن میں آتی تھیں۔ جس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کی طرف چلی۔ اس سال عرب میں بہت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر بہت زیادہ غربت اور بھوک کی وجہ سے میں اس بچے کی غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کو چپ کرانے کے لیے پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، مگر وہ بھوکی رہنے کی وجہ سے دودھ نہیں دے پا رہی تھی۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی اتنا کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ میرے قافلے کے ساتھی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ خیر، بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت بھی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسے ملنے کی امید نہیں تھی۔ ناظرین، اللہ پاک کی حکمت دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں کہ بھوک اور غربت کی وجہ سے جسمانی کمزوری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گئی۔ ہوا یہ کہ کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہا کی کمزوری کو دیکھ کر آپ کو اپنا بچہ نہیں دے رہا تھا، اور چونکہ پیارے آقا کے والد دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، سو انعام کم ملے گا یہ سوچ کر دوسری عورتیں اس عظیم الشان خدمت سے محروم رہ گئیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے یہ کہا کہ اچھا تو نہیں معلوم ہوتا یہ کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر ہے میں اسی بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ شوہر نے اس سے ایگری کر لیا، اور اس طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا کی رضائی والدہ ہونے کی سعادت مل گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کیا معلوم تھا کہ اس در یتیم سے صرف انہی کا گھر نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا فضل تھا، اس کا کرم تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک گود میں آ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہا پیارے آقا کو اپنے خیمے میں لائیں اور دودھ پلانے بیٹھیں تو نبوت کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہا کے جسم کی کمزوری کو دور کر دیا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے رضائی بھائی نے جو ان سے پہلے ان کے ساتھ تھا، دونوں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور پھر دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کی کمزوری بھی دور ہو گئی اور وہ بھی دودھ دینے لگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ نکالا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں پھر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔
ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، یہ خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی امید ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف چلے۔ میرا وہی خچر اب تیز چلنے لگا، کسی کی سواری اس کے قریب تک نہیں پہنچ پاتی۔ قافلے والی عورتوں نے دیکھا تو حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی ہو، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جہاں سے چر کر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں کسی اور کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے جانور چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو اس مبارک بچے کی برکات تھیں جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح قدم قدم پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شوہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ 2 سال کی عمر میں آپ کی ہیلتھ اور آپ کی گروتھ کا گراف دوسرے بچوں کے کمپیریزن کافی اچھا تھا۔ آپ دیکھنے میں خوب اچھے اور اپنی عمر سے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ اب ایگریمنٹ کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے شوہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے پاس لائے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی استطاعت کے مطابق انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ ناظرین، اگرچہ ایگریمنٹ کے مطابق اب حلیمہ رضی اللہ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوا رہی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس سال مکہ مکرمہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے پر ایگری کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ اپنے دوسرے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق چراگاہ میں تھے کہ اچانک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے زمرہ دوڑتے ہوئے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر آئے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امی جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید لباس پہنے آدمیوں نے سیدھا لٹا کر ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے، اور میں اس حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرا کر دوڑتے ہوئے جنگل میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں اور خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پیلا پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر انتہائی شفقت کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے وہ میرے پاس آئے اور مجھے سیدھا لٹا کر میرا سینہ چیر کر کے اس میں کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز اس میں ڈال کر جسم کو سی دیا، لیکن مجھے ان کے عمل سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرا گئے۔ شوہر نے کہا، اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کو پر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، اس لیے تم جتنا جلدی ہو سکے ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی، کیونکہ اس واقعے سے آپ کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت وہ نہ کر سکیں۔ خیر، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے حلیمہ، تم تو بڑی خواہش کے ساتھ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، پھر اتنا جلدی واپس لے کر آنے کی کیا وجہ ہے؟
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے شک کے صدر کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شک ظاہر کیا۔ اس پر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بہت بلند شان والا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حمل کے دنوں اور ولادت کے وقت کے حیران کردانے والے واقعات سنا کر بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر دیا۔ خیر، پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کو دے کر اپنے گاؤں واپس چلی آئیں، اور اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اب ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جاں سے مصروف رہنے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہو گئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آئیں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ منورہ آنے کا کیا ریزن تھا؟ اس کے 2 ریزن سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یا تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گئی تھیں، یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آئی تھیں۔ بہرحال وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کا ساتھ بھی ختم ہو گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کی پرورش کی، ساتھ ہی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری چچا ابو طالب نے لی۔ ابو طالب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ہر وقت وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا اور کبھی بھی اپنی نظروں سے غائب نہ ہونے دینا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت کوئی جھوٹ بول رہے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت اچھے اخلاق والے، نیک نرمی سے بات کرنے والے، اچھے کردار والے اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا تو اس وقت ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ مکرمہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی یعنی کیئر ٹیکر اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فریاد کی کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی ایکٹیویٹیز بند ہو چکی ہیں اور ہر طرف بربادی اور ویرانی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے پلیز آپ بارش کے لیے دعا کر دیجئے۔ ناظرین، اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور حرم کعبہ میں پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور خود دعا مانگنا شروع کر دی۔ دعا کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بس آپ کا یہ کرنا تھا اور عرب والوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بادل ظاہر ہونے لگے اور پھر اس کے بعد فوراً ہی اتنی تیز بارش ہوئی کہ سارے عرب سے پانی کی کمی ختم ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط ختم ہو گیا اور سارا عرب خوشحال ہو گیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو طالب کا ایک شعر بھی ہے، وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کے صدقے بادل کا پانی مانگا جاتا ہے، یتیموں کو پناہ دینے والے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے۔ ابو طالب کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک اور مشہور واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور ابو طالب کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھے،
اسی لیے اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران ابو طالب نے بصرہ میں بحیرہ راہب نامی کے پاس اسٹے کیا۔ وہاں پر یہ ہوا کہ بحیرہ نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی آخری نبی کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پھر اس نے بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ یہ سارے جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں بیچ کر بہت جلدی مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ ناظرین، بحیرہ راہب سے اس خطرے کو سن کر ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوف محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے بحیرہ کا مشورہ مانتے ہی اپنی تجارت کا مال وہیں بیچ دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فیصلے کے بارے میں سنیں گے جس نے عرب میں ہونے والی ایک بہت بڑی جنگ کو رکوا دیا تھا۔ تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔